मैं हूँ मेहर शाहवेज बुखारी। मेरे बाबा लोग 3 भाई और 2 बहनें हैं। सबसे बड़े ताया जान हैं, साकिब बुखारी और उनकी ज़ोजा समीना बुखारी। हमारे घर में ताया जान का हुक्म चलता है और मिजाल है कोई उनका हुक्म मानने से इनकार करे। उनके फैसले आखिरी हतमी यूँ जैसे पत्थर पर लकीर। वो दिन को रात कहें तो ठीक है जी, फिर किसी का क्या मिजाल, जो कह सके कि हज़रत आप तो गलती पर हैं या आपने तो काले चश्मे लगाए हुए हैं। इधर सूरज मियाँ चीख-चीख कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता, मगर ना जी, ताया जी कहाँ किसी की सुनते। वो सीले, अटल और थोड़े से अच्छे थे ताया जान। पेशे के लिहाज से वो वकील थे और उनकी बेगम यानी समीना ताई, वो तो नहायत ही मिलनसार, बहुत ही अच्छे इखलाक की मालिक हैं और ताया जान के गुस्से से तो कुछ ज़्यादा ही डरती हैं। ताया जान और ताई जान की आल औलाद में सबसे बड़ी हैं आफिया आपो, जो कि पिया देश से धार चुकी हैं। उनके बाद रूहान भाई हैं, उनकी बीवी शुमाइला भाभी हैं, खालिस ताया जान की पसंद है। रूहान भाई की और आफिया आपो की एक साथ ही चंद माह पहले शादी हुई है। रूहान भाई के बाद अरहाम है, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वो दुश्मन है। हम दोनों की आपस में कभी नहीं बनी। उसके बाद ताया की सबसे छोटी बेटी जिया, जो मेरे ही हम उम्र है। ताईजान की बात आती है हमारी फूफो मासूमा। नाम तो उनका मासूमा है, मगर काम उनके चालाक लूमड़ी जैसे हैं। वो मुल्तान में रहती हैं। उनके 3 बेटे उसामा, बिलाल, उमर और एक बेटी महाजबीन है। उसके बाद मेरे अब्बा हजूर का नंबर है। उनकी जोजा उल्फत यानी मेरी वालदा साहिबा। बाबा नरम तबीयत के हैं, मामा भी उन्हीं की तरह है, मगर मेरे मामले तो वो ऐसी सख्त माँ बन जाती हैं जैसे वो मेरी सगी नहीं सौतेली माँ हो। और ये बात मैं अक्सर सरेआम भी सबके सामने करती हूँ। मेरी मामा सरकारी स्कूल की उस्तानी है और कुछ इसी वजह से मेरी जान की शामत आई हुई है। उनकी आले औलाद में मैं और मुझसे 8 साल छोटा अरसलान है, जिसे हम सब सनी कहते हैं। फिर आती है मेरी फूफो इरम, जिनकी शादी मेरे सबसे छोटे मामू से हुई है और हमारे बंगले के सामने ही उनका बंगला है। कुछ सालों पहले वो लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे। उनके 2 बेटे हैं, वो भी जुड़वा सनी के हम उम्र और नहायत ही शरारती। उनके बाद हैं सबसे छोटे और हर दिल अजीज राहील चाचू। रूहान भाई और उनके दरमियान शायद 10-12 साल का फर्क होगा और हम सबके बड़े भाई ही लगते हैं। दोस्ताना रवैया, हंसमुख से चाचू, सब यंग पार्टी के फेवरेट हैं और उनकी बीवी अनम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उनकी फितरत भी बिल्कुल चाचू की तरह है, सबसे प्यार करने वाली। नन्हा मुन्ना सा उनका प्यारा सा बेटा अनस, सब घर वालों की आंखों का तारा। एक और बात, ये जो नावल्स की लत मुझे लगी है ना, मुझे इरम फूफो और चाचू से ही लगी है। ये दोनों नावल पढ़ते थे क्या, अभी भी पढ़ते हैं। जब मैं कोई 6-7 साल की थी, ये दोनों मुझे और जिया को बच्चों वाली कहानियां ला कर देते और हम दोनों बड़े शौक से पढ़ते थे। पर आहिस्ता आहिस्ता जिया तो कहानियां पढ़ना छोड़ चुकी थी, जबकि मैं बच्चों की कहानियों से चाचू की मोटी मोटी जहीन किताबों, जो वो दादा से छुपा कर पढ़ते, उनकी तरफ आ गई और फूफो के डाइजेस्ट पढ़ने लगी। यहीं से मेरा शौक परवान चढ़ता गया। महर, ओए महर, ओ खुदाया, कभी तो लड़की इस दुनिया से भी बाहर आ जाया करो। अनंता ने झुंझलाते हुए लहजे में मेरे हाथ से नावल खींचते हुए कहा। और मुझे कब से आवाजें दिए जा रही थी, मगर मैं तो होशो खिर्द से बेगाना अपनी वंडरलैंड में घूम रही थी। नावल पढ़ते हुए जो मेरी मुस्कान थी, अब वो मेरे चेहरे पर नहीं थी, क्योंकि नावल के साथ ही वो मेरी दोस्त खींच चुकी थी। क्या है, मैं आदम बेजार लहजे में बोली। क्या की बच्ची, टेस्ट याद किया है कि नहीं? अरसला ने इस्तफसार किया। मैंने सवालिया निगाहों से दोनों को देखा। कौन सा टेस्ट? मैं जानकर भी अनजान बन गई। क्या करती, टेस्ट जो याद नहीं किया था? फिर क्या था? उन दोनों ने ऐसी गंदी गंदी निगाहों से देखा जैसे वो इन्हीं निगाहों से ही मुझे निगल जाएंगी। ओ बीबी, अपनी इस वंडरलैंड की दुनिया से बाहर निकलो तो पता चले ना कि एक अदद हकीकत की दुनिया भी है, जहाँ आजकल तुम्हारे माहानावार टेस्ट हो रहे हैं। मगर नहीं, वंडरलैंड की परी को इससे क्या फर्क पड़ता है। एक मेरी मामा की तरह है ये मेरी दोस्तें भी ना, जो मुझे नावल के हवाले से तंज करना नहीं छोड़ती। यार, टेस्ट तो याद किया है, मगर सारा नहीं आता। मैंने मुंह बसोर कर कहा। तो सारा किसने याद करना था? अरसला ने खराब तेवरों के साथ मुझे घूरा। जहान सिकंदर ने याद करना था या फिर फारस गाजी ने? अनंता ने मेरे पसंदीदा किरदारों के नाम लेते हुए एक और तंज किया। ये दोस्तें भी ऐसे मौकों पर उन्हीं बातों को अपने तंज के शापर में लपेट लपेट फुटबॉल की तरह हमारे मुंह पर मारते हैं, जो हम कभी बड़े मजे से उनसे शेयर करते हैं। उन्होंने नाम तो लेने थे जब उनके सामने जहान और फारिस की माला जपते रहना था। शुक्र है अभी उन्होंने सालार सिकंदर और उमर जहांगीर का नाम नहीं लिया था। शायद उनको नाम नहीं थे, वरना जरूर लेती। महर, तुम ऐसा करो, जहान को बुला लो और उसी को बोलो तुम्हें टेस्ट लिखवाए, मगर हमसे तुम हरगिज तवक्को मत रखना। सख्त लहजे में मशवरे के साथ साथ तंबीह भी की गई थी। हाय काश ऐसा हो सकता, मगर अफसोस, मैं हया नहीं, वरना उसे जरूर बुला लेती। मैंने शर्मिंदा होने की बजाय एक हसरत सी आह भरी। उन दोनों ने मुझे देखकर बस अफसोस से नफी में सर हिला दिया, जैसे कह रही हो इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। और दिनों 12वीं क्लास की स्टूडेंट थी। फाइनल इम्तिहानों में चंद दिन रह गए थे।
تبھی کالج والے دھڑا دھڑ ٹیسٹ پر ٹیسٹ لے رہے تھے، مگر میں بھی اپنے نام کی تھی جس نے کبھی فائنل امتحانوں کو سر پر سوار نہیں کیا تھا۔ ان چننے مننے ٹیسٹوں کی کیا ٹینشن لیتی، بے فکر ہو کر ساری ساری رات اپنی ونڈرلینڈ میں گھومتی اور صبح آ کر ارسلہ اور انمتا کے پیپرز کی طرف دیکھ کر آرام سے چھاپ لیتی۔ مگر برا ہوا قسمت کا وہ دونوں گزشتہ 2-3 دفعہ میری وجہ سے بہت برے طریقے سے مجھ سے بےزتی کروا رہی تھی، اور یہی وجہ تھی آج وہ ماتھے پہ آنکھیں لا کر اپنے مفید مشوروں سے نواز رہی تھی۔ ٹیسٹ تو جیسے تیسے دیے تھے دے دیے، مگر ایک ہفتے بعد کلاس میں سب اسٹوڈنٹس کو اپنے والدین میں سے کسی ایک فرد کو لانے کا سندیشہ دیا گیا، اور یہ ہر بار ٹیسٹوں کے بعد سب بچوں کے والدین کو بلا کر ان کی کارکردگی کی رپورٹ دی جاتی تھی۔ اس خبر نے تو میرے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ اگر میری استانی والدہ اس میٹنگ میں آ جاتی تو میرا تو مانو گھر میں داخلہ ہی ممنوع ہو جاتا۔ میں فوراً بھاگتی ہوئی پرنسپل کے آفس پہنچی، جس کے باہر پہلے ہی لڑکیاں قطار بنائے کھڑی تھیں، یعنی میری طرح پہلے ہی امیدوار بہت سے بہانے لیے کھڑے تھے۔ میں ڈرتے ڈرتے آفس میں داخل ہوئی۔ پرنسپل سر نظر کے بڑے بڑے چشمے لگائے اپنے سامنے پڑے صفحات کا جائزہ لے رہے تھے۔ ان کے ٹیبل کے سامنے پڑی 2 کرسیوں میں سے ایک پر جا ٹکی۔ ہاں تو آپ کا کیا مسئلہ ہے مہر شاویز؟ وہ اپنا چشمہ اتارتے ہوئے بولے۔ بدقسمتی سے وہ میرا نام جانتے تھے۔ وہ شہر کے مشہور معروف وکیل کی بھتیجی ہونے کی سزا تو ملنی ہی تھی۔ میرا اعتماد ریت کے گھروندے کی طرح ڈھہ رہا تھا، تبھی اپنی انگلیوں سے کھیل رہی تھی۔ سچ ہو تو انسان کا نہ اعتماد گرتا ہے اور نہ ہی وہ جھجکتا ہے، مگر جھوٹ تو ادا ہوتے ہوئے بھی جھجکتا ہے، جیسے میرا ہچکچا رہا تھا۔ سر وہ دراصل میرے والدین کل میٹنگ میں نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ سوالیہ نگاہوں سے انہوں نے مجھے دیکھا۔ اب آپ کو کیا بتاؤں، میرے کارنامے ہی گھر والوں کو دکھانے کے لائق نہیں تو ان کو بلا کر کیوں مارنا چاہتے ہیں مجھے؟ میں دل ہی دل میں بولی، سر وہ نہیں آ سکتے۔ میں نے معصومیت سے لہجے کو دھیما اور رنجیدہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ وہ کیوں نہیں آ سکتے۔ میں ان کے سوالوں کے جوابات پہلے ہی رٹ چکی تھی۔ اندر ہی ہچکچاتے ہوئے میں نے وجہ بتائی، یعنی بہانہ گھڑا تو وہ بیچارے بھی خواہ مغموم ہو گئے اور فوراً میری درخواست کو قبول کر لیا۔ میرا دل بلی کی طرح چھلانگے لگاتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس پہنچا تو وہ میرے کارنامے کا سنتے ہی حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ تمہیں شرم تو بالکل بھی نہیں آتی مہر؟ انکل آنٹی کو اگر تمہاری اس حرکت کا علم ہوا تو انہیں کتنا افسوس ہوگا۔ انہوں نے مجھے شرمندہ کرنا چاہا۔ اب انہیں کیا پتا تھا کہ یہ جھوٹ بولتے ہوئے مجھے کتنی شرم آئی تھی۔ انہیں بتائے گا کون؟ میں ہنسی۔ بہن تیرے سدھرنے کی دعا ہی کر سکتے ہیں بس۔ ارسلہ نے دونوں ہاتھ دعا کی صورت اٹھاتے ہوئے کہا اور میرا کہا بلند ہوا۔ کالج کے گراؤنڈ میں اپنی دوستوں کے ساتھ ہنستے ہوئے۔ میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ میرا جھوٹ کس قدر مجھے شرمندہ کرنے والا تھا۔ ہم انسان اکثر اپنے حال میں پیش آنے والی مصیبت کو جھوٹ کی آمیزش کے ساتھ نبردآزمہ ہوتے مستقبل میں اسی جھوٹ سے پیدا ہونے والی مصیبت کو دماغ سے محو کر دیتے ہیں۔ تب تو ہمیں وہی مصیبت بڑی لگ رہی ہوتی ہے نا۔ اور مجھے بھی پیرنٹس میٹنگ ایک بہت بڑی مصیبت لگی تھی، جس سے نکلنے کے لیے میں نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ اب تو بس کر دو محل، تم یہ کوئی 5ویں بار ناول پڑھ رہی ہو، اتنی بھی کیا خاص بات ہے اس میں جو تم اس کی جان ہی نہیں چھوڑ رہی ہو؟ شمالہ بھابھی مجھے جنت کے پتے کی ونڈرلینڈ میں گھومتے ہوئے دیکھ کر پوچھے بغیر نہ رہ سکیں۔ میں نے ناول سے نظریں ہٹا کر انہیں دیکھا۔ اف بھابھی جان، اس میں کوئی ایک خاص بات ہو تو بتاؤں؟ یہ تو پورے کا پورا ہی خاص ہے۔ اگر آپ پڑھیں گی تو قسم سے آپ بھی جہان کی دیوانی ہو جائیں گی۔ میں نے جنت کے پتے ناول خاص طور پر جہان کی محبت میں ڈوبتے ہوئے جذب کے عالم میں انہیں بتایا تو انہوں نے کچھ حیرت کے ملے جلے تاثرات سے مجھے دیکھا۔ یہ جہان کون ہے؟ سوالیہ نگاہوں سے انہوں نے مجھے پھر کمرے میں موجود سب افراد کو دیکھا۔ یہ جہان کون ہے؟ ان کے اس سوال سے مجھے بالکل بھی دکھ نہیں ہوا تھا، کیونکہ میں نے ابھی انہیں تعارف جو نہیں کروایا تھا۔ شمائلہ، تم نے مہر سے یہ سوال پوچھ کر اچھا نہیں کیا، اب یہ تمہارے ساتھ میرا سر بھی لازمی کھائے گی، روحان بھائی شرارت سے بولے۔ پلیز پلیز مہر، اب تم اپنا یہ جہان نامہ شروع مت کر دینا۔ بھابھی یہ جہان اس ناول کا کردار ہے اور کچھ نہیں۔ جیا چڑچڑے پن سے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ ان لوگوں کو تو میں ہزاروں دفعہ جہان سکندر کے بارے میں بتا چکی ہوں، ان کو ہی کیا، میں تو گھر میں تو سوائے تایا جان اور اپنے دشمن کے سبھی کو جہان سکندر، سالار سکندر، فارس غازی، وجدان اور عمر جہانگیر کے بارے میں ہزاروں بار بتا چکی ہوں۔ کبھی کبھی تو یہ سب میری فیملی کو حصہ لگتے تھے۔ مہر شویز کوئی ناول پڑھے اور ایک ایک کو جب اس کی کہانی الف سے یہ تک نہ بتائے، کہانی ہضم نہیں ہوتی اسے۔ ارے ایمی اور کچھ نہیں، جہان سکندر کیا کچھ ہے تمہیں کیا معلوم ہو؟ میں گردن کو اکڑاتے ہوئے فخریہ انداز میں بولی، جس پر انم چچی اور روحان بھائی مسکرانے لگے۔ یہ جہان سکندر، وہ جو تم نے مجھے کہانی سنائی تھی، کیا نام تھا اس کا؟ شمائلہ بھابھی سوچتے ہوئے بولی۔ ہاں سالار سکندر، اس کا بھائی ہے کیا؟ انہوں نے پیر کامل ناول کی کہانی کو یاد کرتے ہوئے پوچھا۔
انہیں میں نے یہ ناول ان کی شادی کے چوتھے دن سنائی تھی، تبھی مجھے ماما سے سننی پڑی تھی۔ خیر اس میں کون سا بڑی بات ہے، وہ تو مجھے سناتی رہتی ہیں۔ میں ناولز کی کہانی سناتی ہوں اور ماما مہر کو شرمندہ کرنے والی باتیں سناتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مہر کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ان کی معصومیت بھرے سوال پر مجھے بہت ہنسی آئی۔ روحان بھائی، بہت بری بات ہے۔ میں تھوڑا سنجیدہ سا منہ بناتے ہوئے روحان بھائی کی طرف دیکھا جو موبائل میں گھسے نہ جانے کیا کر رہے تھے۔ کون سی بات مہر؟ انہوں نے ناسمجھی سے مجھے پھر وہاں موجود سب کو دیکھا۔ ہائے بیچارے روحان بھائی، کیا معلوم تھا کہ کون سی بات بہت بری تھی۔ 5 ماہ تو ہو گئے ہوں گے آپ کی شادی کو، اور آپ نے ابھی تک میری بھابھی کو جہان سکندر کے بارے میں نہیں بتایا۔ سچ بات تو یہ تھی کہ مجھے واقعی بہت برا لگا۔ روحان بھائی کو بتانا چاہیے تھا نا کہ مہر شاویز پاگل ہے جہان سکندر کے لیے۔ جیا نے ڈیلے پٹائے مجھے دیکھا۔ مجھے بتانا تھا کیا؟ روحان بھائی معصوم سے مجرم بنے۔ انم چچی، شمائلہ بھابھی اور مجھے دیکھ کر پوچھ رہے تھے۔ ہاں بھائی، آپ کو بتانا تھا۔ آپ کو نہیں معلوم جہان سکندر بخاری ہاؤس کا ایک فرد ہے جس کا تعارف آپ کی بھابھی سے شادی کے پہلے دن ہی کروا دینا چاہیے تھا۔ اتنی بڑی غلطی آپ سے کیسے ہو گئی بھائی؟ جیا نے خوفناک سی شکل بنا کر روحان بھائی کو ان کی غلطی کا احساس دلایا، جیسے انہوں نے بہت بڑا گناہ سرزد کر دیا ہو۔ آئی ایم ویری سوری دیوانی صاحبہ، میں نے آپ کے جہان سکندر کا تعارف نہ کروا کر واقعی بہت بڑی غلطی کر دی۔ معاف کر دیں جناب عالیہ۔ دراصل میں چاہتا تھا کہ آپ میری زوجہ محترمہ کو میاں جہان سکندر کے بارے میں خود تفصیل سے بتائیں تو انہیں اچھا لگے۔ روحان بھائی بھی جیا کی نقل کرتے معذرت خواہ لہجے میں یوں ایکٹنگ کر رہے تھے جیسے یہ کوئی ایڈیشن روم ہو اور ہم سب ان کا ایڈیشن لے رہے ہوں۔ جا تجھے معاف کیا، میں 2 بول ڈرامے میں ہیرا مانی کی طرح ہاتھ کو ویسے ہی ہلاتے ہوئے کہا جیسے وہ گانے میں ہلاتی۔ بس فرق یہ تھا کہ میری آنکھوں میں شرارت تھی اور بیچاری سی ہیرا مانی کی آنکھوں میں آنسو کے سمندر تھے۔ میری اس ایکٹنگ پر وہاں بیٹھے سب اشش کر اٹھے۔ پھر میں تو مزید وقت ضائع کرتے بھابھی کو جہان سکندر میں پائی جانے والی خوبیوں کا بتانے لگی اور وہ چہرے پر مسکراہٹ سے جائے بس مجھے دیکھتی جا رہی تھی۔ اف بھابھی، مجھے بھی جہان سکندر چاہیے۔ باتوں ہی باتوں میں ضدی بچے کی طرح منہ پھلایا اور جیا نے اپنا سر پکڑ لیا۔ جہان سکندر ہے، وہ کوئی لالی پاپ نہیں جو تم بھابھی سے کہو گی تو وہ تمہیں 2 روپے دیں گی تو کہیں گی جاؤ بھائی مہر ساتھ والی دکان سے جا کر لے آؤ۔ جیا، آج کل تو لالی پاپ بھی مہنگا ہو گیا ہے، روحان بھائی نے یاد کروایا۔ ہاں تو اور کیا، اس کا جہان سکندر سستا ہوگا کیا؟ اسے سستا ہونا بھی نہیں چاہیے، لاکھوں میں ایک ہے وہ، میں اکڑ کر بولی۔ اس یقین دہانی کے ساتھ جہان سکندر سنگل پیس ہو، انہی لاکھوں میں وہ تمہاری عمر سالار وغیرہ بھی آتے ہیں، رائٹ؟ جیا تمسخرانہ لہجے میں بولی۔ میں نے غصے سے اس چھپکلی کو دیکھا۔ اور مہر جانی، یہ لاکھ صرف تمہارے ناولز میں ہی پائے جاتے ہیں، حقیقی دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ خاموشی سے مسکراتے ہوئے ہماری گفتگو سنتے ہوئے انم چچی بھی گویا ہوئیں۔ اف، آپ لوگ میرا دل توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ ڈھونڈیں گے تو مل ہی جائے گا، جہان نہیں تو سالار، اگر وہ نہیں تو عمر جہانگیر بھی چل ہی جائے گا۔ میں بیچاری سی معصوم سی صورت بناتے ہوئے بولی۔ روحان بھائی کا کہا بلند ہوا جبکہ شمائلہ بھابھی آنکھوں کے پٹ کھولے مجھے ہی تک رہی تھی۔ ہماری مہر کے پاس آپشن موجود ہے بھائی، ان میں سے اب کسی ایک کو تو تلاش کرنا ہی چاہیے، وہ ہنستے ہوئے بولے، اور بھابھی یہ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ میں کس قدر منہ پھٹ اور بے شرم ہوں، جو یوں روحان بھیا کے سامنے ناولز کے کرداروں کی محبت میں ڈوبے ہوئے انہیں پانے کی خواہش کر رہی ہوں، اور اس بات کا اظہار انہوں نے چپکے سے جیا کے کان میں کر دیا تھا۔ وہ ہنس پڑی۔ ارے بھابھی، یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ محترمہ تو شاویز اور راہیل چاچو سے اپنی اس خواہش کا اظہار کر چکی ہیں، بابا کے سامنے تو اس کی سیٹی گم ہو جاتی ہے، ورنہ یہ اپنے خواہشوں کا پنڈورا باکس ان کے سامنے بھی کھول کر بیٹھ جائے۔ جیا نے بھابھی کی انفارمیشن میں اضافہ کیا۔ میں اس کے بارے میں بتاتی چلوں، ایک تو یہ ناول پڑھ کر جب تک گھر کے سبھی افراد کو سوائے بابا جان اور رحام بھائی کے کہانی نہیں سنا لیتی تب تک اس کی جان کو سکون نہیں ملتا۔ یہ تو بیچارے ہمارے چھٹکو انس کو بھی نہیں چھوڑتی بھابھی۔ اور دوسرا، جب بھی کوئی کہانی کا ہیرو میڈم کو اچھا لگ جائے تو سب کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دیتی ہے کہ اگر مستقبل میں محترمہ کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہو تو ایسی خوبیوں والے لڑکوں کو مد نظر رکھ کر تلاش جاری رکھیے گا، اور پھر ان کی الفت چلچی سے اچھی خاصی چھترول بھی ہوتی ہے۔ قسم سے بھابھی، لوگ ڈرامے باز ہوتے ہیں، فلمی ہوتے ہیں، مگر مہر شاویز ناولین ہے۔ اس کے اور خیالات ملاحظہ فرمائیں۔ ایک دن تازہ تازہ کوئی کہانی پڑھ کر بیٹھی تھی کہ بیچاری کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، تو اس ذلیل لڑکی نے مجھے بہت تنگ کیا۔ کہتی ہے کہ کاش کوئی چپکے اس میڈم کو محبت کریں، اور جب ان کی شادی کسی اور سے ہو رہی ہو تو اس ہیرو کی انٹری ہو اور گن پوائنٹ پر ان کے ساتھ نکاح کر کے ان کو بگا کر لے جائیں۔ اور ان کے اس طرح کے نادر خیالات چچی نے سن لیے، پھر اس کو وہ مار پڑی کہ
बेचारी तो चची के 9 नंबर के छितर से लाल पीली ही हो गई। मैं अपनी वंडरलैंड में थी, जबकि जिया मेहरनामा लेकर बैठी थी। चलो जिया बस कर दो, मेरी बेटी की इतनी बुराइयां तुम्हें कैसे हजम हो जाती हैं? अनम चची ने उसे डिपटा, जबकि शुमाइला भाभी हंसे जा रही थी। अरे चची, मेरी ये मिजाल जो मेहर साहिबा की शान में गुस्ताखी करूं, मैं तो इनकी खूबियां बता रही थी जो शुमाइला भाभी नहीं जानती। जिया ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, मैं पता क्या सोच रहा हूँ। रूहान भैया की बात पर हमने उनकी तरफ देखा। नहीं, हमें बिल्कुल भी नहीं पता क्या सोच रहे हैं, जिया बोली। मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी एक नावल लिखूं, और वो भी अपनी मेहर पर। क्या ख्याल है मेहर? रूहान भाई ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए मेरी तरफ देखा, और फिर उस नावल का नाम होगा मेहर दीवानी। रूहान भाई ने नावल के टाइटल सोचते हुए बताया, नहीं, उसका टाइटल होगा नॉवेल्स की दीवानी। मेहर दीवानी से यही लगेगा कि मेहर किसी लड़के की दीवानी है। हाँ, तो मेहर नॉवेल्स के हीरोज की ही तो दीवानी है। तुम दोनों अपने ही बोलते जाओगे या फिर हमारी दीवानी का भी कोई मशवरा लोगे कि वो क्या चाहती है? अनम चची ने उनको खामोश करवाते हुए कहा, और मैं रूहान भाई के ख्याल से सोच पड़ गई। तभी अरसल भागता हुआ कमरे में आया। मेहर आपा, आपको ताया जान नीचे बुला रहे हैं, उसने हाँफते हुए कहा, और ताया जान का अचानक बुलावा था और मेरे नन्हे से दिल पर खौफ की घंटियां थी। मैं नावल वहां छोड़े नीचे लाउंज में आई। लाख सनी के बच्चे से पूछ लिया कि आखिर ताया जान क्यों बुला रहे हैं, लेकिन गूंगा बहरा बना बंदरों की तरह छलांगे लगाता गायब हो गया। मैं डरते दिल के साथ टीवी लाउंज में कदम रखा तो वहां घर के सभी बड़े अफराद बैठे हुए थे। मैं ये क्या सुन रहा हूँ मेहर? मुझे देखते ही वो जारहाना लहजे में बोले। मैंने नासमझी से सबको बारी बारी देखा। मामा मुझे गुस्से से घूर रही थी, बाबा सर झुकाए बैठे थे, ताईजान भी खड़ी हाथों को मसल रही थी, और राहील चाचो भी खामोशी से सर झुकाए खड़े थे, ऐसे जैसे सबको तायाजान से डांट पड़ चुकी है। मुझे क्या मालूम तायाजान आप क्या सुन रहे हैं, मैंने मिनमिनाते हुए कहा। हाँ तो और क्या कहती, अब मुझे इल्हाम होना था क्या? वो क्या सुन रहे थे, और क्या उन्होंने मुझे ये पूछने के लिए बुलाया था क्या? मेरी बात पर तायाजान ने मुझे ऐसे देखा जैसे जख्मी शेर अपने शिकार को देखता है। मैंने मदद तलब निगाहों से चाचू को देखा। चाचू, आप ही बता दें कि तायाजान क्या सुन रहे थे, क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं। आप तो जानते होंगे या आपको भी नहीं मालूम? मैं चाचू के करीब आते बड़बड़ाते हुए पूछा। लेकिन चाचू ने भी शायद चुप का रोजा रखा हुआ था, और तायाजान बात किस्तों में करते, शोलों के तीर ज्यादा चलाते थे। तुम्हारे प्रिंसिपल का फोन आया था, वो गुस्से में अपनी भारी भरकम आवाज में बोले। ओ, तो आप फोन सुन रहे? प्रिंसिपल क्या कह रहे थे? बेध्यानी में बोलते, फिर उनके लफ्जों पर गौर करते मैं अटकी। दिल में अब खौफ के घंटे बजने लगे थे। वो कह रहा था कि मेहर के वालिदैन का एक्सीडेंट हुआ है। कैसे हुआ? वो अब कैसे हैं? उनका पता लेने आना चाहते हैं, तो कब तक अस्पताल से घर आ जाएंगे? तायाजान बोल रहे थे, और मेरा सर जैसे गर्दन समेत जमीन में धंसा चला जा रहा था। मेरा प्रिंसिपल से बोला हुआ झूठ इतनी जल्दी खुल जाएगा ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। तो क्या जवाब दूं उनको मेहर? वो मुझसे पूछ रहे थे, और मेहर की तो बोलती बंद। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है मेहर, मुझे शर्मिंदा करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। ताईजान, आई एम सॉरी। मैंने मुजरिमों की तरह सर झुकाया। क्या सॉरी? कैसा सॉरी? तुमने इतने सालों में ये झूठ बोलना सीखा क्या, या फिर तुम्हारी तरबियत ने तुम्हें झूठ बोलना सिखाया? वो धाड़े थे, और उनकी आवाज सुनकर रूहान भाई, भाभी, अनम चच्ची, जिया और आराम भी वहां आ गए। तुमने वहां ये साबित करना चाहा कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें झूठ बोलना सिखाया। एक बच्चा जब स्कूल या कॉलेज जाता है तो वो जो भी करता है उससे उसके घर की तरबियत दिखाई देती है। बाहर वालों को तुम्हारे रवैये, तुम्हारे रख रखाव, तुम्हारे बात करने के अंदाज से तुम्हारे खानदान का पता चलता है कि उसका खानदान कैसा है। और तुमने अपनी इस हरकत से क्या साबित करना चाहा? कि तुम्हारा खानदान एक झूठों का खानदान है। तायाजान अफसोस भरे लहजे में बोल रहे थे। मैं जो पहले ही शर्मिंदा सी खड़ी तायाजान की बातों से तो मैं जैसे शर्म शर्म ही हो गई। वो अफसोस से सर हिलाते वहां से अपने कमरे को चल दिए। तभी कब से गुस्से में खड़ी मामा मेरे पास आ गई। सभी के घर के सभी अफराद की निगाहें मुझे तीर की तरह चुभ रही थी। तुम्हें शर्म तो बिल्कुल भी नहीं आई मेहर? मामा ने जोरदार थप्पड़ गाल पर रसीद किया। आंखों में आंसू लिए उन्हें देखा। शर्म से डूब मर जाना चाहिए तुम्हें। अपने झूठे बहानों में आज तुमने अपने माँ बाप को इन्वॉल्व कर लिया। मामा, मेरा लहजा आंसुओं से भीग रहा था। मर गई तुम्हारी मामा? वो जो तुमने एक्सीडेंट का ड्रामा किया ना, समझो तुम्हारी मामा उसी एक्सीडेंट में मर गई। और बहुत गुस्से में थी। मेरे हाथों को झटकते हुए वहां से चली गई। एक एक करके सभी वहां से चले गए, मुझे रोता हुआ छोड़कर। आज चाचू भी मेरे आंसू साफ करने नहीं रुके थे।
اس وقت مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا، اور احساس نہ جانے ہمیں غلطی کرنے کے بعد ہی کیوں ہوتا ہے۔ سب کی ملامتی نگاہوں نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی۔ ماما بابا تو مجھ سے شدید ناراض نظر آ رہے تھے۔ میری حرکت بھی تو کچھ ایسی ہی تھی۔ ماما کہتی مہر تمہیں اپنے ماما بابا سے پیار ہی نہیں، کبھی کہتی تم نے اسی پر اکتفا کیوں کیا مہر، تمہیں تو کہنا چاہیے تھا تمہارے ماما بابا مر گئے ہیں، اسے تمہیں کیا فرق پڑتا تھا۔ ایک بات بتاؤں، میں ماما کی ناراضگی، ماما کی خاموشی مجھے کاٹ رہی تھی۔ میں نے سب سے بات کرنی چاہی لیکن مجھے تو کسی نے منہ نہ لگایا، اور یہی وجہ تھی کہ رات کو روتے روتے صبح میں بخار کے تنور میں تپ رہی تھی، اور اس بخار نے سب کو موم کر دیا۔ سب میرے گرد اکٹھے ہو گئے اور مجھے ایک دفعہ پھر شرمندگی نے آ گھیر لیا۔ ماما پلیز مجھ سے بات کریں، مجھے ڈانٹ لیں لیکن مجھ سے ناراض مت ہوں، میں آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی، میں نے اپنے گرم ہاتھ میں ماما کا ہاتھ لیتے ہوئے کہا۔ میرے حلق میں کانٹے چبھنے کی وجہ سے لفظ مشکل سے ادا ہو رہے تھے۔ جب تمہیں برداشت کرنے کی طاقت نہیں تو اپنی حرکتیں درست کرو، کیوں کسی کو ناراض ہونے کا موقع دیتی ہو؟ جیا بولی۔ چلو بھائی، اب مہر کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ارحام بیٹا، میری بیٹی کو کوئی میڈیسن دے دو تاکہ یہ پہلے کی طرح جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ تائے جان نے ارحام کو حکم دیا۔ میں نے ان کی بات پر مڑ کر دیکھا، وہ بھی وہیں پر تھا۔ بابا بخار کافی تیز ہے، اس لیے انجیکشن لگانا ہوگا، اس سے افاقہ ہوگا، وہ سنجیدگی سے بولا، اور میرے تو کان انجیکشن کے نام پر کھڑے ہو گئے۔ انجیکشن؟ میں انجیکشن نہیں لگواؤں گی، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ دراصل مجھے انجیکشن سے ڈر لگتا تھا، آج بھی میں انجیکشن لگواتے ہوئے شور مچاتی ہوں جیسے بچپن میں مچایا کرتی تھی۔ ہاں تو تمہیں لگانے کو کون کہہ رہا ہے؟ انجیکشن تو ارحام لگائے گا، تم بس لگوا لو۔ چاچو میری بات کو سنجیدگی کے ساتھ مذاق میں اڑاتے ہوئے بولے۔ نہیں، میں نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ میرا دل کیا میں وہاں سے بھاگ جاؤں، مگر بخار کی وجہ سے تو مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بھاگنا کیا خاک تھا۔ پلیز پلیز ارحام، میں جانتی ہوں میں تم سے بہت لڑائی کرتی ہوں، اس کے لیے سوری، لیکن پلیز مجھے انجیکشن مت لگاؤ، کوئی دوائی وغیرہ دے دو، میں وہ کھا کر ٹھیک ہو جاؤں گی، لیکن خدارا یہ مت لگانا، مجھے بہت درد ہوتی ہے۔ میں نے روتے روتے منہ بسور کر ماضی میں اس کے ساتھ کی ہوئی لڑائیوں کی معافی مانگتے ہوئے کہا، لیکن اکڑو خان بولا، مہر شاویز، ڈاکٹر میں ہوں، آپ نہیں، اس لیے مجھے بہتر معلوم ہے کہ آپ کس سے ٹھیک ہوں گی۔ وہ انجیکشن لے کر میری طرف بڑھا۔ میں جو پہلے ہی بخار میں تپی ہوئی تھی، اس کی بات سے تو مجھے غصے کے شعلوں نے برسات کر دی۔ اف، مہر، اس سے بات کرنا تو ایسے جیسے اپنا سر دیوار کو دے مارنا۔ تم یہ کیسے بھول گئی کہ یہ ارحام احمد ہے، یہ جو تمہارا دشمن ہے؟ تم اگر بیمار نہ بھی ہوتی تو یہ تمہیں ٹیکہ ضرور ٹھوکتا، اب تو اسے موقع ملا ہوا ہے۔ وہ یہ موقع کیسے گواتا؟ اور کیا کہہ رہا تھا کہ میں ڈاکٹر ہوں؟ آیا بڑا ڈاکٹر، مجھے بھی معلوم ہے تم ڈاکٹر ہو، اسی لیے تو تمہارے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے۔ سی اپنے خیالوں میں اس پر غصہ کر رہی تھی، جب ہلکی سی چبھن کا احساس ہوا تو دیکھا وہ پاس بیٹھا میرے بازوؤں پر انجیکشن لگا رہا تھا۔ ماما، میں چلائی، آنکھوں میں آنسو آئے۔ کیا ہو گیا مہر، ایک چھوٹا سا انجیکشن ہی تو ہے، تم سے اچھا تو انس ہے جو بغیر روئے ہی دو انجیکشن لگوا لیتا ہے، ماما نے مجھے ڈپٹتے ہوئے کہا۔ ادھر ہاتھ رکھو۔ خون نکلنے والی جگہ پر کاٹن رکھتے ہوئے اس نے کہا، ویسے تو بہادر بہت بنتی ہو، مگر ایک انجیکشن سے ڈرتی ہو، حد ہے۔ وہ میری رونی شکل کو گھورتے ہوئے بولا، بچو، تم سے اس کا بدلہ نہ لیا تو میرا نام بھی مہر شاویز نہیں۔ میں نے دلی دل میں اس سے بدلہ لینے کی ٹھانی، اس سے انجان کے بدلہ لیا بھی جاتا ہے کہ نہیں؟ پھر وہ میڈیسن دے کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ ہمارے گھر میں ایک یہی واحد انسان تھا جو مجھے ذرا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ روحان بھائی، عارف آپو، دونوں اتنے اچھے تھے کہ انہوں نے مجھ پر کبھی غصہ نہیں کیا، کبھی اپنے بڑا ہونے کا روب نہیں جھاڑا، اور ایک یہ تھا جو خامخواہ اپنے بڑے پن کا ہم سب پر روب جھاڑتا رہتا، خاص طور پر مجھ پر تو کچھ زیادہ ہی، لیکن میرے جوتے کو بھی اس کے غصے کی پرواہ نہ ہوتی۔ ایک تو وہ مجھے اس لیے اچھا نہیں لگتا تھا، اور دوسرا اپنے لائق فائق ہونے کا اسے اس قدر گھمنڈ تھا کہ بچپن سے ہر میدان میں پوزیشنوں کا انبار لگاتا اور میری ماما سے مجھ کو ڈانٹ پڑوانے کو سبب بنتا۔ ہمارے خاندان کا پڑھے لکھے لوگوں میں شمار ہوتا اور سب پڑھائی میں بہت اچھے تھے، اور اسی وجہ سے میرے بابا، تائے جان اور چاچو آج سرکاری عہدوں پر تھے، اور آگے بچوں نے بھی ریکارڈ کو اچھی طرح قائم رکھا، اور ایک میں تھی واحد جسے پڑھائی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور اگر سارے گھر والوں کا ڈنڈا مجھ پر نہ ہوتا تو یقین کریں میں پڑھائی کو میٹرک کے بعد ہی بائے بائے کر دیتی۔ ایک یہ ارحام تھا جو میری ماما کے کان بچپن سے بھرتا رہتا، چچی مہر پڑھتی نہیں، چچی مہر کھیلتی ہے، چچی مہر یہ کرتی ہے، چچی مہر یہ، چچی مہر وہ۔ اللہ کی پناہ، مہر تو تنگ ہی آ گئی، یہ کبھی میری شکایتوں سے باز نہیں آتا، اتنی اس کی گندی عادت ہے کہ اب تک اس کی یہ عادت نہیں گئی۔
کبھی کبھی تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے مہر کا مشغلہ ناول پڑھنا ہے، ایسے ہی ارحام کا مشغلہ مہر کی شکایتیں لگانا، پھر اپنی لاڈلی چچی سے کلاس لگوانا اور اس کے جوتے سے توازے کروانا ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں اس کی کھوپڑی توڑ دوں۔ بہت خواہش رہی میری کہ میں بھی اس کو کسی سے ڈانٹ کھاتے ہوئے سنوں، خاص طور پر تایا جان سے۔ دل کرتا تایا جان اس کی تگڑی سی چترول کریں تو میرا دل خوش ہو جائے، لیکن ہائے یہ میری حسرت ہی رہ گئی۔ ایک دفعہ میری یہ حسرت پوری ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ تایا جان کہتے تھے کہ ارحام وکالت کا شعبہ اختیار کرے، مگر اس نے ڈاکٹری کا شعبہ چنا تو تایا جان ناراض ہو گئے، اور میرا دل تو جھومنے لگا کہ اب اس ترم خان کو بھی ڈانٹ پڑے گی، مگر پتہ نہیں اس نے کیسے تایا جان کو منایا کہ انہوں نے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ میری ننھی سی خواہش وہیں دم توڑ گئی، اور کچھ اسی وجہ سے تو وہ مجھے ایک آنکھ نہیں باتا تھا۔ ہر وقت کے اس کے گھسے پٹے لیکچر مجھے زہر لگتے، دل کرتا وہی زہر اس کو پانی میں گھول کر پلا دوں، جان چھوٹے میری۔